ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اور آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ای میل آئی ڈی پہ، اور ہم لوگوں کا جو فیس بک پہ پیج ہے جنات کے قصے، اس پہ بھی آپ ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمارے میسنجر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی فیس بک کا نیم ہے نیلم ورک۔ بڑھتے ہیں ایک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا سرگودا سے خلیل الرحمان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری آج سے 20 سے 30 سال پرانی ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سنیما جو ہوتے ہیں جہاں پہ موویز دیکھی جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی مووی دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کو رات آتے ہوئے کافی وہ لیٹ ہو گئے، اور جو راستہ تھا وہ قبرستان والی سائڈ کا تھا۔ خلیل کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ آگے تھے اور میں ان سے پیچھے تھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے بہت عجیب سی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ایک عورت تھی جو کہ بے لباس تھی، اور اس کا حلیہ بہت خوفناک تھا، اور وہ ہماری طرف بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ قبرستان ہے جو، اس کی جو باہر دیوار تھی اس کے اوپر ایک کافی بڑا سا بلب لگا ہوا تھا۔ وہ عورت ہماری طرف بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی پیچھے سے دیکھیں، پیچھے کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ایک چڑیل تھی جو کہ پچھل پیری تھی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے اور اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے۔ ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہم دونوں بھائیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس قبرستان کے سامنے کرسچنز کا بھی قبرستان ہے۔ اب ہم لوگ بھاگتے بھاگتے جب کرسچنز کے قبرستان کے پاس گئے تو آگے ایک ڈرائنگ روم کی لائٹ چل رہی تھی، جو کہ پرانے وقتوں میں بنے ہوتے ہیں گھر سے باہر کر کے، ایسا انہوں نے بتایا، اور ہم لوگوں نے زور زور سے اس کا دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ نوک کیا تو ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا، جو کہ کرسچنز کے قبرستان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس نے جیسے دروازہ کھولا، ہم نے اس کی کسی بات کا بھی نہ جواب دیا اور نہ ہی اسے کچھ بتایا، اس کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اندر چلے گئے، اور اندر جا کر ہم نے دروازے کو بند کر لیا۔ ہم نے یہ ساری سٹوری ان کو جا کے سنا تو انہوں نے بتایا کہ اس روڈ پہ رات کے 1 بجے کے بعد ایک چڑیل گھوما کرتی ہے، جو کہ سب کو بہت نقصان دیتی ہے، اور قبرستان کے اس دروازے سے وہ کسی کو بھی آگے سے گزرنے نہیں دیتی۔ میں حیران ہوں کہ آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ بچ گئے ہیں، کیونکہ کبھی یہ کسی عورت کا روپ لے کر بیٹھی ہوتی ہے، کبھی یہ کسی بچے کا روپ لے کر کسی کو ورگلاتی ہے، اور کبھی یہ کسی بکری کا بچہ بن جاتی ہے، اور اس طرح کئی لوگ اس کے ہاتھ سے نقصان اٹھا چکے ہیں۔ آج کے بعد آپ لوگ کبھی بھی اتنی رات کو مت آنا۔ خلیل نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو خلیل، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے سے شیئر کیا ہارون آباد سے، ان کا نام ہے زریاب۔ زریاب کہتے ہیں ان کے گھر میں جو ان کا چھت ہے، اس کے ساتھ چھت کے اوپر ایک کافی بڑا سا پورشن خالی ہے، جس کا دروازہ بیک سائڈ کی گلی میں کھلتا ہے۔ زریاب کہتے ہیں کہ وہ جو گھر ہے اس کا جو دروازہ ہے روم کا، وہ ہماری چھت پہ بھی کھلتا ہے۔ ایک دن سردیوں میں میری کزن ہم لوگوں کے گھر آئی ہوئی تھی، اور وہ اوپر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد میری کزن کو ان کے نیم سے کسی نے کال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ زریاب کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی تب اسکول گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد میری کزن نے دوبارہ سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو کوئی عورت بار بار ان سے کہتی تھی کہ وہ جو گھر تھا جس کا پورشن کا جو ڈور تھا وہ ان کی چھت پہ کھلتا تھا، وہ کہتی تھی کہ اس دروازے کو کھولو۔ میری کزن نے جب اس آواز کی طرف دھیان دیا تو وہ کسی عورت کی آواز تھی، اور وہ عورت ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ اس دروازے کو کھولیں۔ میری کزن نے جب ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میری کزن بہت زیادہ ڈر گئی، اور انہوں نے جلدی سے قرآن پاک کو بند کیا، اور انہوں نے دعا مانگی، اور وہ نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد
ज़रियाब कहتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ چھت پہ آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو وہ ڈور ہے اس کے باہر عجیب سا ایک چھوٹا سا چراغ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے جب اس چراغ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مٹی کی کوئی چیز تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ دیا جلایا جاتا ہے، چراغ ٹائپ جو بھی چیز تھی وہ، تو وہ اس کو دیکھ کر کافی گھبرا گئے اور انہوں نے نیچے جا کر اپنی امی کو بتایا۔ ان کی امی کہتی ہیں کہ ہماری چھت پہ یہ دیا، یہ چراغ نما چیز کہاں سے آئی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تب میری کزن نے امی کو بتایا کہ جب میں بھی اوپر قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو کوئی چیز مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ خیر انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا، انہوں نے کہا یہ تم لوگوں کا وہم ہے، شاید جو اوپر سے پرندے گزرتے ہیں شاید ان کے منہ میں کچھ چیز ہو تو وہ چھت پہ گر گئی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ذریاب کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے میری مدر اوپر دھوپ میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی کہ ان کو بھی دروازہ نوک ہونے کی آواز آئی۔ وہ کافی حیران ہوئی کہ یہ گھر تو کافی سالوں سے بند ہے، تو ادھر کون دروازے کو نوک کر رہا ہے۔ تب بھی ایک عورت نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ ذریاب کہتے ہیں کہ وہ جو دروازہ کھلتا تھا اس کا جو لاک تھا وہ ہم نے ہی اپنی طرف سے کیا ہوا تھا، دوسری سائڈ پہ لاک نہیں تھا۔ جیسے ہی میری مدر نے دروازہ کھولا تو آگے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور ڈرتے ہوئے نیچے چلی گئیں۔ اسی رات سے ذریاب کہتے ہیں کہ جب میری مدر نے دروازہ کھولا تو اسی رات کے بعد آج تک اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے، ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب قسم کی ایک عورت رات کے ٹائم منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی وہ بوڑھی اماں کے روپ میں ہوتی ہے اور کبھی وہ جوان عورت کے روپ میں ہوتی ہے۔ ایک دن ذریاب بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سارے بہن بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں اچانک سے نظر آیا کہ ہم لوگوں کی جو دہلیز ہے ادھر سے ایک عورت جس نے یلو کلر کے بہت شارپ یلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے اور وہ ہمارے سامنے سے گزر کے ہمارے رومز کی طرف گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری مدر شاید کچن میں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ان کو ملنے کے لیے آیا ہو، لیکن اس کے سوٹ کا جو رنگ تھا وہ کافی عجیب سا تھا۔ ذریاب اور ان کے بھائی نے جا کر جب دیکھا تو ان کی مدر کے پاس کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ امی آپ کے پاس کوئی عورت ملنے کے لیے آئی تھی؟ جس پہ ان کی امی نے کہا نہیں، ادھر تو کوئی عورت نہیں آئی۔ جس پہ ذریاب کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میرا بھائی بھی، کیونکہ ہم نے اس عورت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی گھر کی چیز تھی جو ہمیں تنگ کرتی تھی اور ہمیں اپنا آپ دکھاتی تھی جب سے میری امی نے وہ دروازہ کھولا تھا۔ اکثر رات کے ٹائم جب ہم لوگ سردیوں میں سوئے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے روم کے جو ڈور ہیں وہ نوک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چور وغیرہ نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے۔ کیونکہ جب ابو مولوی صاحب کو گھر لے کر آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں کسی چڑیل کا سایہ ہے، آپ جب بھی رات کے ٹائم کوئی آہٹ محسوس کریں تو بالکل بھی باہر مت جائیں، کیونکہ وہ چیز آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ سوال جواب کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ ذریاب بتاتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس چیز کے اثر میں ہیں اور وہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ تھینک یو ذریاب، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ اور بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے۔ وقاص احمد بتاتے ہیں کہ یہ بھی UK میں 2 فرینڈس تھے جن کی سٹوری ہے۔ وہ جو 2 فرینڈ تھے وہ اسکول لیول سے بیسٹ فرینڈ تھے اور ان کی جو دوستی تھی وہ کالج اور یونیورسٹی تک اکٹھے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اور جب وہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تو وہ UK کے کسی اور شہر میں وہ یونیورسٹی بندی تھی اور وہاں پہ وہ اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دن وقاص بتاتے ہیں کہ اس لڑکے نے ہمیں بتایا کہ ان کی مدر کی ان کو کال آئی کہ گرمیوں کی چھٹیاں اور ہم لوگ کسی جگہ پر پکنک کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ دن لگیں گے، تم دونوں دوست واپس گھر آ جاؤ اور تم لوگ گھر کو بھی سنبھال لینا۔ وہ دونوں دوست اپنے گھر واپس آ گئے اور ان کے جو گھر والے تھے وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ جو دونوں فرینڈ تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کافی بور ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کہیں جا کر ہم اپنا پورا دن سپینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا وہ دن سپینڈ کرنے کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ ایک لیک تھی۔ ہم دونوں وہاں گئے، ہمیں جانے میں 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ ہم نے اس ریسٹ ہاؤس میں جا کر اپنا تھوڑا سا سامان رکھا۔ جب وہ
انہوں نے سامان وغیرہ رکھ لیا تو اس کے بعد وہ دونوں لیک کی طرف چلے گئے۔ لیک کی طرف جانے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ جب وہ لیک پر گئے ہیں تو اس کے بعد وقفے سے 2 سے 3 فیملیز آئی ہیں جو کہ تھوڑی دیر ہی لیک پہ رکی ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی ہیں۔ ان کا جو دوسرا فرینڈ تھا وہ کافی تھک گیا تھا اور اس نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ تم لیک پہ کھڑے ہو کر فش وغیرہ نکالو اور میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے لیک کے پاس سے ایک چیئر اٹھائی اور تھوڑی دور جا کر چیئر پر لیٹ گیا۔ وہ بتاتا ہے جو دوست تھوڑی دور جا کر لیٹا تھا اس کو اپنے ارد گرد سے کافی عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ پہلے اس نے سمجھا کہ شاید یہ کسی کوموڈو ڈریگن کی آواز ہے۔ میں اپنے دوست کو بتاتا ہوں شاید فش کی خوشبو پہ وہ ادھر آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا تو کوئی بھی چیز نہیں تھی اور اس کے بعد وہ جو بھی چیز تھی وہ بھاگ کر جھاڑیوں کی طرف چلی گئی۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کا وہ فرینڈ جلدی سے اٹھ کر اپنے دوسرے فرینڈ کے پاس گیا اور اس نے ان کو جا کر یہ ساری بات بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں بھی فش کو نکال رہا تھا لیک سے تو مجھے بھی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، مجھے بھی لگا کہ شاید کوئی کوموڈو ڈریگن ہے، لیکن جہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بار بار جھاڑیوں سے نکلتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔ دونوں دوستوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ دوپہر کا ٹائم ہے، لوگ دوپہر کے ٹائم ہی ادھر سے واپس چلے گئے ہیں، ہم بھی ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو تھوڑی دور کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا تو لیک کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو کہ عجیب سے لباس میں تھی اور ان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وقاص بتاتے ہیں وہ دونوں فرینڈ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، جب ہم ادھر تھے تو تب تو کوئی چیز ادھر نہیں تھی، لیکن یہ عورت کہاں سے آئی ہے، یہ تو ساری جگہ سنسان ہے اور یہ پیچھے جنگل سے بھی کوئی عورت نہیں آ سکتی، تو یہ کیا چیز ہے۔ ان میں سے ایک فرینڈ نے کہا کہ آؤ ہم اس سے پوچھتے ہیں، لیکن دوسرے فرینڈ نے اس کو منع کر دی اور کہا کہ یہ کوئی خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہمیں نقصان بھی دے سکتی ہے، بہتر ہے کہ ہم ادھر سے چلے جائیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، جو وہ عورت لیک پر تھوڑی دور ان سے کھڑی تھی وہ ان کے تھوڑے سے زیادہ قریب ہوتی گئی، لیکن وہ بہت حیران تھے کہ وہ عورت تو چل بھی نہیں رہی تو وہ ہمارے قریب کیسے آ گئی ہے۔ دونوں دوستوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے جب وہ ریسٹ ہاؤس کی طرف گئے تو ریسٹ ہاؤس کے آنر کو انہوں نے جا کر یہ ساری بات بتائی، جس پہ اس آنر نے بتایا کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، اس لیک پہ لوگ دن کے علاوہ نہیں جاتے، دوپہر میں بھی لوگ ادھر سے جانے کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ لیک کافی بھاری اور ہانٹیڈ ہے۔ یہاں پر ایک عورت اکثر نظر آتی ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دور کھڑی ہوتی ہے اور چند لمحوں میں ہی وہ کافی دور سے ان کے پاس آ جاتی ہے۔ آئندہ آپ لوگ کبھی بھی اس لیک پر مت جانا۔ آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو سچ نہیں بتایا۔ ان دونوں فرینڈس نے اپنے جو وہ سامان لائے تھے اس کو پیک کیا اور جلدی سے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان دونوں دوستوں نے وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور راستے میں بھی وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ وہ بڑی عجیب سی چیز تھی جو اتنی دور ہونے پہ اچانک سے ان کے پاس کیسے آ گئی۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ میرے فرینڈ کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، آپ آگے بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں اور لسنرز آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پہ جو پیج ہے جنات کے قصے اس کو بھی پلیز فالو کیجئے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔